رمضان المبارک بے حد و حساب رحمت کے خزانے، مغفرت کے خزانے، بخشش کے خزانے، توبہ کے خزانے، لیلۃ القدر کی بہاریں، لیلہ نزول القرآن کی بہاریں، تراویح میں تلاوت قرآن کی بہاریں، سحر و افطار کی بہاریں لٹا کر ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ پتہ نہیں کس کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے یہ رمضان بخشش کا ذریعہ بنائے۔ رمضان کو آپ یوں سمجھ لیں، سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے، وگرنہ اس سے بھی آگے کی بات ہے۔ رمضان جیسے بینک کی ایک چیک بک ہوتی ہے، ہمیں یہ خالی چیک بک تھما دی گئی ہے، ہمیں کہہ دیا گیا کہ جو لکھ سکتے ہو لکھ لو، جو لکھو گے ضرور ملے گا، بلکہ اتنا نہیں، جو لکھو گے اس سے بھی بے حد و حساب بہت زیادہ ملے گا۔ لیکن افسوس اس پر ہے کہ جس نے کچھ بھی نہیں لکھا۔ ہر کسی نے اپنی کوشش کے مطابق لکھا، کسی نے لاکھ، کسی نے کروڑ، کسی نے ارب خرب، جیسے جتنی کسی نے کوشش کی ویسا اس نے لکھا۔ ابھی بھی ہم سے رمضان روٹھا نہیں ہے، چند دن باقی ہیں، ہم اپنی چیک بک پر بہت کچھ لکھ سکتے ہیں۔ وہ مالک جو 100 قتل کرنے والے کو صرف اس کے توجہ کرنے پر اللہ رب العزت کی طرف، وہ مالک اس کو بخش دیتا ہے۔ ابھی اس نے توبہ کا آغاز نہیں کیا، تو ابھی تو چند دن باقی ہیں، اور جو بندہ اپنی چیک بک کو بھرنے کی کوشش کرے گا تو وہ مالک کیوں بے حد و حساب خزانے بخشش کے اسے عطا نہیں کرے گا۔ بخشش کے، رحمت کے خزانے اس کو ضرور ملیں گے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہو کر رمضان کے مہینے میں کوئی اپنے مالک کی طرف متوجہ ہو جائے تو وہ مالک کیوں ہم پر کرم نہیں کرے گا۔ لہذا باقی رہ جانے والا یہ تھوڑا سا جو حصہ ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر عبادات پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نماز، روزہ، صدقات میں زیادہ کوشش کی ضرورت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ راہ جمع کرنے کا اتنا حسین موقع ہمیں زندگی میں دوبارہ نہ ملے، جتنا حسین موقع رمضان میں زیادہ راہ جمع کرنے کا ملتا ہے، اور دفتر عمل ہمارا لپیٹ کر رکھ دیا جائے۔ قتادہ سے ایک روایت ہے جو کہ ایک مسلمان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں کانا یقالو، یہ بات کہی جاتی ہے، یعنی کہ یہ بات زبان زد عام تھی صحابہ میں، تابعین میں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اذا لم یغفر له فی رمضان فمتى یغفر لمن لا یغفر له فی هذا الشہر، کہ جب رمضان میں ہی کسی کی بخشش نہ ہوئی تو غیر رمضان میں کیسے بخشش ہوگی، غیر رمضان میں کیسے مغفرت ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ جس کو نیکی کے ماحول میں جس وقت شیطان قید کر دیا جائے، فرائض جو ہیں وہ 70 گنا زیادہ بڑھا دیے جائیں، نفل فرائض کے برابر کر دیا جائے، لیلۃ القدر جیسا عظیم ماحول مل رہا ہو، جو بندہ اس ماحول میں بھی بخشش اپنی نہ مانگے، اس کو بخشش کی توفیق نہ ہو، تو دوسرے ماحول میں اسے توبہ کی توفیق کم ہی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں من یقبل من رد فی لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں راندہ درگاہ خداوندی ہو گیا وہ کیسے مقبول ہوگا۔ متى یصلح من لا یصلح فی رمضان، جس کی رمضان میں اصلاح نہ کی جا سکی، جس کی رمضان میں اصلاح نہ ہو سکی، وہ دوسرے زمانے کے اندر، دوسرے دنوں کے اندر اس کی کیسی اصلاح ہوگی۔ انسان کے اندر دو ہی مرض ہوتے ہیں، ایک جہالت کا، دوسرا غفلت کا۔ ان دونوں امراض کو دور کرنے کا بہترین موسم رمضان ہے۔ موسم رمضان اگر ایسے ہی گزر گیا تو بعد میں ہلاکت ہے۔ اسلاف نے ایک مثال سے اس بات کو سمجھا دیا، کہتے ہیں کہ جو درخت پھل نہ دے اسے کاٹ دیا جاتا ہے، آگ میں جلا کے راکھ کر دیا جاتا ہے۔ تو جو بندہ رمضان میں کوشش نہ کرے تو اس کا درخت پھل کیسے دے گا؟ کسی بھی بیج سے پھل لینے کے لیے خاص موسم کے ساتھ ساتھ زمین میں ہل چلانا پڑتا ہے، پانی لگانا پڑتا ہے، بیج ڈالنا پڑتا ہے، اور پھر حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ رمضان المقدس نیکیوں کا پھل لگانے کا بہترین موسم ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے بندے اپنی ایمانی زمین کو روزے رکھ کر اس میں ہل چلاتے ہیں، تراویح قرآن پڑھ کر پانی لگاتے ہیں، صدقات کی کثرت کر کے اس میں بیج ڈالتے ہیں۔ جو بندہ اس وقت ہل نہ چلائے، جس وقت ہل چلانے کا موسم تھا، اس وقت پانی نہ لگائے جس وقت پانی لگانے کا موسم تھا، اس وقت انفاق فی سبیل اللہ کا بیج نہ ڈالے جس وقت ڈالنے کا موسم تھا، تو کٹائی کے دن اسے کیا ملے گا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ہل چلا کے، پانی لگا کے، بیج ڈال کے بے فکر ہونا نہیں چاہیے۔ کٹائی کے دن تک اس پودے کی فکر کرنا ضروری ہے۔
کٹائی کا دن یوم آخرت ہے، اس دن تک، عاقبت تک، برزخ تک اس کی فکر کرنا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے حملہ کر کے اس کو اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیں۔ اگر اندر کے دشمن نے حملہ کر دیا تو یہ جو پودا نیکیوں کا ایک وقت تک نظر آتا ہے، لیکن پھر یہ نظر بھی نہیں آتا۔ اندر کے دشمن سے مراد میری یہ ہے ریاکاری کا، حسد کا، کینہ کا، تکبر کا۔ یہ دشمن اندر کے دشمن ہیں۔ یہ دشمن جو اندر کے دشمن ہوتے ہیں، یہ بظاہر پودا نظر آتا ہے لیکن اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے اور پھر وہ پودا نظر نہیں آتا۔ اسی وجہ سے کتب رقائق میں یہ بات موجود ہے کہ کان السلف الصالح یجتہدون فی اتمام العمل و اکمالہ و اتقانہ ثم یہتمون بعد ذلک بقبولہ و یخافون من ردہ۔ اسلاف عمل کو مکمل کرتے تھے لیکن ان کو زیادہ فکر عمل بچانے کی لگ جاتی تھی، عمل کرنے سے زیادہ اتمام عمل میں وہ کوشش تو کرتے تھے لیکن ثم یہتمون بعد ذلک بقبولہ و یخافون من ردہ، یہ فکر لگ جاتی تھی ان کو کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوا ہے یا نہیں۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے انما یتقبل اللہ من المتقین کی تفسیر میں ایک قول موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کونوا لقبول العمل اشد اہتماما منکم بالعمل الم تسمعوا ان اللہ عز وجل یقول انما یتقبل اللہ من المتقین۔ وہ فرماتے ہیں کونوا لقبول العمل، قبول عمل کی فکر زیادہ کرو، یہ اشد اہتمام منکم بالعمل، عمل سے زیادہ قبول عمل کی تمہیں زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ کیا تمہیں اللہ نے یہ نہیں سنا کہ اللہ تو متقین سے ہی قبول کرتا ہے؟ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ جو کر لیتا ہے اس سے قبول کر لیتا ہے، اللہ متقین سے قبول کرتا ہے۔ بعد سلف کے بارے میں آتا ہے کہ کانوا یدعون اللہ ستۃ اشہر ان یبلغہم شہر رمضان ثم یدعون اللہ ستۃ اشہر ان یتقبلہ منہم۔ 6 ماہ تک تو یہ دعا کرتے رہتے کہ اللہ ہمیں رمضان کی عظیم بہاریں نصیب ہو جائیں، رمضان مل جائے، اور جب رمضان گزر جاتا تو پھر 5-6 مہینے یہ دعا کرتے رہتے کہ یا اللہ جو ہم نے رمضان میں کمایا ہے، جو کچھ کیا ہے تھوڑا بہت، یا اللہ اسے قبول کر لیں۔ جبکہ ہمارا حال کیا ہے؟ رمضان گزرنے کے 6 ماہ بعد، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، 6 دن تو دور کی بات ہے، اگر یوں کہوں تو کوئی مبالغہ نہیں ہے، 6 گھنٹے بھی نہیں گزرتے، بس عید کا چاند نظر آنے کی دیر ہے، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا پر بے حیائی کی شیطانی فوجیں حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ بازار ہوں یا گھر، محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر رمضان کے چند اثرات بھی باقی رہ گئے۔ اگر رمضان گزرنے کے 1 گھنٹے بعد بھی ہم نے اپنے اندر رمضان کی برکات نہ لی، بلکہ شیطان گلیوں بازاروں میں ناچتا نظر آیا، تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے پھر رمضان سے کیا لیا۔ حالانکہ عید تو رمضان کی اجرت لینے کا دن ہے، تو جس دن مالک سے اجرت لینی ہو اس دن بندہ مالک کی دہلیز پر نظر ہی نہ آئے، اسے کیا ملے گا؟ اس رات کو، یہ جو عید کی رات ہے، اس رات کو حدیث کی زبان میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، یہ کہ یہ انعام کی رات ہے، اور اس کے بعد آنے والا دن انعام کا دن ہے۔ فَإِذَا كَانَتْ غَدَاةُ الْفِطْرِ بَعَثَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ فِي كُلِّ بَلَادٍ فَيَهْبِطُونَ إِلَى الْأَرْضِ فَيَقُومُونَ عَلَى أَفْوَاهِ السَّكَكِ، کہ جب غدات فطر عید کا دن آتا ہے تو اللہ ملائکہ کو ہر شہر میں، ہر گلی راستے کے سرے پر کھڑے کر دیتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فَيُنَادُونَ بِصَوْتٍ يَسْمَعُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنسَ، وہ ندا لگاتے ہیں بِصَوْتٍ يَسْمَعُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنسَ، جن و انس کے سوا اللہ کی ساری مخلوق سنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یا امت محمد اخرجوا الى رب کریم یعطی الجزیل ویعفو عن العظیم، اے امت محمدی اپنے رب کی طرف نکلو، یعطی الجزیل، وہ بے حد و حساب عطا کرنے والا ہے، وہ عظیم بڑے بڑے قصور جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ فَإِذَا بَرَزُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ، جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ پھر ملائکہ سے کہتا ہے مَا جَزَاءُ الْأَجِيرِ إِذَا عَمِلَ عَمَلَهُ، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عید ہوتی ہی اس کی ہے جس نے اپنا کام پورا کیا ہو، یا پورا کرنے کی کوشش تو کم از کم کی ہو، کیونکہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ انعام کی رات ہے، جزا اور انعام اسی کو ملتا ہے جو اپنا کام پورا کر لے۔ تو ملائکہ کہتے ہیں الہنا و سیدنا، بدلہ یہ ہے کہ ان کو ان کی پوری مزدوری دی جائے، پورا انعام دیا جائے۔ تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ یا ملائکتی، اے ملائکہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، انی قد جعلت صباحهم من صیامهم شہر رمضان وقیامہ رضائی و مغفرتی،
کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں کے، رمضان کے قیام کے بدلے میں کیا دیا ہے؟ رضائی و مغفرتی، اپنی رضا اور اپنی مغفرت عطا کر دی۔ وہ کہتے ہیں یا عبادی سلونی، بندوں سے اللہ مخاطب ہوتا ہے، یا عبادی سلونی فوعزتی وجلالی لا تسألون اليوم شیئا فی جمعکم لآخرتکم الا اعطیتکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میری عزت و جلال کی قسم، آج کے دن کے اجتماع میں مجھ سے جو بندہ بھی اپنی آخرت کا سوال کرے گا، اس کے آخرت کے سوال کے حوالے سے میں اس کو ضرور الا اعطیتکم، میں ضرور اس کو دوں گا، ولا لدنیاکم الا نظرت لکم، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے تمہاری مصلحت کو دیکھوں گا، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ دنیا سے کس کو کیا دینا بہتر ہے۔ لہذا باقی رہ جانے والے یہ جو چند گھڑیاں ہیں اس کو غنیمت سمجھیں، اپنے مالک کو راضی کریں تاکہ عید منانے کے ہم قابل تو ہو سکیں، کیونکہ حقیقی عید انہی کی ہے جن کی بخشش ہو گئی اور پھر انہوں نے اپنی بخشش کی قدر کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔